بات ہجری 557 کی ہے۔ 557 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی نے ایک رات میں 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، میرے مدینے آ جاؤ اور ان دونوں کے فتنے سے مجھے بچاؤ۔ سلطان نے اپنی دانائی سے سمجھ لیا کہ یقیناً مدینہ طیبہ میں کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہے، لہٰذا فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ اسی وقت رات کے آخری حصے میں تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر اپنے 20 خاص آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ اپنے ساتھ کافی درہم و دینار لے کر آئے۔ لگاتار سفر کر کے 16ویں دن ملک شام سے مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں آپ نے حالات کا جائزہ لیا، مگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکی۔ بالآخر آپ نے ان دونوں ملعونوں کو حاضر کرنے کی ایک تدبیر نکالی اور اعلان کروایا کہ مدینہ طیبہ کا ایک ایک باشندہ سلطان کے دربار میں حاضر ہو کر سلطان کے جود و کرم سے اپنا حصہ لے جائے۔ ہر شخص باری باری سلطان سے ملتا اور مال و دولت لے کر رخصت ہوتا، مگر ان آنے والوں میں بھی وہ ملعون نظر نہیں آئے جن کو سرکار علیہ السلام نے خواب میں دکھایا تھا۔ بادشاہ نور الدین زنگی نے کہا، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو باقی رہ گیا ہو اور حاضر نہ ہوا ہو؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا، مدینہ طیبہ کے باشندوں میں تو اب کوئی باقی نہیں رہا ہے، ہاں 2 مغربی عابد و زاہد ہیں جو رات اور دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نہ کسی کے یہاں آنا جانا کرتے ہیں اور نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کو دنیا اور اس کے ساز و سامان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اب تک کہ وہ حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی لایا جائے۔ جب ان دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ دونوں وہی مردود اور ملعون شخص ہیں جن کی طرف آقا نے اشارہ فرمایا تھا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کے حجرہ شریف کے پچھلی جانب رہتے ہیں۔ جب سلطان نے اتنا معلوم کر لیا تو ان کو اسی جگہ چھوڑا اور خود اس مکان میں پہنچے جس میں یہ دونوں رہتے تھے۔ دیکھا کہ 2 مصلے بچھے ہوئے ہیں اور طاق میں قرآن مجید اور چند وعظ و نصیحت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف غربا اور مساکین کو دینے کے لیے کچھ غلہ رکھا ہوا ہے۔ اول نظر میں بادشاہ کو کچھ قابل اعتراض چیز نظر نہیں آئی، مگر ان کے سونے کی جگہ پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو وہاں پر ایک گہرا سرنگ نظر آیا جو سرکار کی خوابگاہ کی طرف کھدا ہوا تھا اور قبر انور تک جا پہنچا تھا۔ کمرے کے ایک گوشے میں چمڑے کے 2 تھیلے رکھے ہوئے تھے جس میں رات کو مٹی بھر کر بقی کے اطراف میں ڈال آیا کرتے تھے یہ دونوں۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کانپ اٹھے اور ان دونوں کو بلا کر دریافت کیا۔ ان سے پوچھا، تم دونوں نے ایسی نازیبا حرکت کیوں کی؟ آخرکار ان دونوں ناہنجاروں نے اقرار کیا، ہم دونوں عیسائی ہیں،
ہم کو عیسائیوں نے مغربی حاجیوں کے لباس میں کافی مال و دولت دے کر یہاں بھیجا تھا کہ کسی ہیلا سے روضہ شریف میں داخل ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو یہاں سے لے جائیں۔ جس رات کو یہ بدنصیب اس نقب کو قبر تک پہنچانے والے تھے، کثرت سے ابر آیا، بارش ہونے لگی اور گرج و چمک نے زور باندھا، زلزلہ پیدا ہوا جس سے وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور صبح کو سلطان نور الدین زنگی مدینہ پہنچ گئے۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر سلطان نور الدین زنگی زارو قطار رونے لگے اور غیظ و غضب میں ڈوب کر ان دونوں ناپاکوں کی گردنیں مار دی اور ان کے ناپاک جسموں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ پھر روضہ رسول کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا اور سیسا پگھلا کر ان میں بھروا دیا تاکہ روضہ رسول تک کسی کا بھی پہنچنا دشوار اور مشکل ہو جائے۔ حضرات، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ میرے آقا و مولا آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی میرے آقا کی عظمت و شان کو گھٹا نہیں سکتا، اور نہ وقار مصطفیٰ گھٹانے کا اس کا خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والے خود بجھ گئے بجھا نہ سکے۔ حضرات، یہودی اور عیسائی یہ لوگ ہمارے آقا کا نام لینے والے نہیں، یہ لوگ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ تو ہمارے آقا کے سخت دشمن تھے اور ہیں۔ یہ لوگ دین اسلام کے سخت دشمن تھے اور آج بھی ہیں۔ اتنی دشمنی کے باوجود انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، تبھی تو ان لوگوں نے سرنگ کھود کر روضہ رسول تک جانے کی کوشش کی، مگر یہ بدعقیدہ وہابی اور تبلیغی اور غیر مقلد یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ کر نبی کے بارے میں مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن استاذ زمن نے کیا کہا، نجدیا سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری، کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری۔ اور سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا حیات النبی کا عقیدہ رکھ کر قسم کے ساتھ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔